راہ عملیات کا سب سے پہلا سٹیپ آپ کا ذکر کا ہے۔ اب ذکر عام بھی کرے، ذکر خاص بھی کرے، ذکر خاص الخاص بھی کرے اور ذکر ناقص کرے، اور جب یہ وہ ذکر ہے اگر کوئی ناقص کرتا ہے تو وہ کامل ہو جاتا ہے، اور اگر کامل یہ ذکر کرتا ہے تو وہ اکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ ذکر آپ کی منزل تعین کرتا ہے، آپ کی منزل طے کرواتا ہے، آپ کا سفر آسان کرتا ہے، اور جب آپ ایک قدم یہاں رکھتے ہو تو دوسرا قدم آپ کا دوسرے جہاں میں ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو عام لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہم پرہیز کریں نہیں کریں، کوئی بات نہیں، ذکر کے لیے کسی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ پرہیز کریں یا نہ کریں، آپ خود بھی کریں، آپ اپنے بچوں کو بھی ذکر تعلیم کریں، آپ اپنے ماں باپ کو بھی ذکر تعلیم کریں، بہن بھائیوں کو بھی ذکر تعلیم کریں، ان سے کہو کہ آپ سب کچھ کھاؤ پیو، اللہ کی تمام نعمتوں سے لطف انداز ہو، کوئی پرہیز آپ نہیں کرو، لیکن اللہ کا ذکر اس ٹائم پہ کر لو۔ میری طرف سے ان عام لوگوں کو اجازت ہے کہ اس ذکر کا اہتمام آپ خود کرو، اجتماعی طور پہ کرو، ایک جماعت کی صورت میں کرو، اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کے ذکر کرو، تنہا کرنا چاہتے ہو تنہا کرو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرنا چاہتے ہو اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرو، اپنے دوست احباب کے ساتھ کرنا چاہتے ہو اپنے دوست احباب کے ساتھ کرو، اور کسی مسجد میں اہتمام کرتے ہو، کسی مدرسے میں اہتمام کرتے ہو، کسی جگہ پہ اہتمام کرتے ہو، کسی کی خانقاہ میں اہتمام کرتے ہو، کسی کی درگاہ میں اہتمام کرتے ہو، تو اپنے ساتھ 8-10 لوگ ملا کر جڑ کر یہ ذکر کا اہتمام کرو۔ میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ذکر میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے، اس ذکر کا رجب سے بہت گہرا تعلق ہے، اس ذکر کا مہینہ رجب سے خاص نسبت ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر خالصاً توحید ہے، کہ جس میں صرف اور صرف رب کا ذکر ہے، اور ایسے رب کا ذکر ہے جو رب الارباب ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کہ جس کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے۔ اور ایسا نہیں کہ جب آپ آئے تو خالیات، جب جائیں تو خالیات، نہیں، ہم آئے تو خالیات، اور جب جائیں گے تو اس ذکر کی برکتیں لے کر جائیں گے اپنے ساتھ۔ کیوں؟ کہ کسی شخص نے اگر توحید اپنی زبان سے بیان کی، جس شخص نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہو اور دل سے اس کو تسلیم کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بھائی افضل ذکر تو یہ بھی ہے، افضل ذکر یہ ہے، افضل ذکر یہ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا صحابی رسول سے کہ اے لوگوں سنو، میں تمہیں وہ ذکر تعلیم کرتا ہوں جو تمام ذکروں میں سب سے افضل ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ حکم کریں۔ آپ نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے۔ اب اس 4 حروف ہیں یہ، لا الہ الا اللہ، کہ ایک کا تعلق عالم ناسوت سے ہے، دوسرے کا تعلق ملکوت سے ہے، تیسرے کا تعلق جبروت سے ہے، چوتھے کا تعلق ہاہوت سے ہے، اور کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق لاہوت سے ہے، لیکن اکثر فرماتے ہیں کہ یہ مقام ہاہوت ہے، کہ جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہو کا عالم ہے۔ جب ہم ذکر کرنے بیٹھتے ہیں، جب ہم لا کہتے ہیں، ہم نفی کرتے ہیں ہر اس چیز کی جو ہمارے اندر اور ہمارے باہر موجود ہے۔ جو چیز اس کائنات میں موجود ہے ہم اس کی نفی کرتے ہیں۔ پہلے نفی ہے
اور جب تک ہم نفی نہیں کرتے ہم اسبات تک نہیں پہنچتے. جب ہم نے کہا لا تو اس کی ظرف لگی ہمارے نفس پر. اگر ہم نفس کو دیکھتے ہیں اپنے نفس ہے کیا؟ اگر میں نفس کی بات کرتا ہوں تو جب جسم اور روح ان دونوں کا ملاپ ہوا تو تیسری چیز نے جنم لیا جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نفس ہے. جب روح جسم سے جدا ہوئی تو نفس ختم ہو گیا. تو گویا نفس کیا ہے کہ روح یعنی امر، کل روح من امر ربی وما اوتیتم من علم الا قلیلا. اور کہہ دو کہ روح میرے رب کا حکم ہے، تم جانتے ہو مگر تھوڑا. اب روح جو میرے رب کا حکم ہے اور یہ جسم جو میرا وجود ہے، جب جسم اور جب روح جسم کے اندر حلول کر گئی، جب داخل ہو گئی، جب وہ صلاحیت کر گئی تو اس کے بعد تیسری شے نے جو ہمارے اندر جنم لیا اس کو کہتے ہیں نفس. اب نفس نے ہمارے اندر جنم لے لیا. ہم بچے تھے، اب ہمیں نہیں معلوم کہ نفس کیا ہے. ہمارے اندر بہت ساری خواہشات تھیں. اب ہم جوان ہوئے، ہم بڑے ہوئے. اب جب جوان ہوئے تو نماز ہم پہ فرض کی گئی. جب ہم بالغ ہوئے ہم پہ نماز فرض کی گئی. جب ہم بڑے ہوئے روزے ہم پہ فرض ہو گئے. جب ہم اور بڑے ہوئے کمانے کے لائق ہو گئے حج ہم پہ فرض ہو گیا. دیکھو یہ ایک ترتیب چلی آ رہی ہے جو شریعت کا قانون ہے، جو شریعت کا کلیہ ہے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے ارکان ہیں، کہ یہ ہماری ابتدا ہے، یہ ہماری بنیاد ہے. اب جب ہم نے لا کہا تو اس کی ضرب جو چوٹ پڑی وہ ہمارے وجود کے اندر بیٹھے ہوئے اس نفس پر زور لگی. جب اس نفس پر زور لگی یعنی کہ جب ہم نے نفی کہا، اب ہم لا الہ الا اللہ اس کو کہتے رہیں. جب تک ہم لا الہ الا اللہ کو سمجھیں گے نہیں تو ہمارا قلب اس طرف متوجہ نہیں ہوگا. اب جب ہمارا قلب اس طرف متوجہ نہیں ہوگا ہماری روح اس طرف متوجہ نہیں ہوگی. اسی لیے ابتدا کے اندر اولیاء کرام پیر حضرات اپنے مریدین کی جب تربیت کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو یہ ذکر تعلیم کرتے ہیں، اسی لیے ذکر تعلیم کرتے ہیں کہ آپ کا جو نفس ہے نا یہ ختم نہیں ہوتا لیکن یہ مردار ہو جائے، یہ لاغر ہو جائے، یہ کمزور ہو جائے. اس کی اصل حالت اگر آپ دیکھو نا کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ نفس امارہ. نفس امارہ ہے کیا بیسیکلی؟ نفس امارہ ہمارے اندر پیدا ہونے والی ان خواہشات کا نام ہے کہ جن سے گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے. اب گناہ کبیرہ کیا ہے؟ کہ شرک کرنا. گناہ کبیرہ کیا ہے؟ کفر کرنا. گناہ کبیرہ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان پر ہاتھ اٹھانا، ان پر ظلم کرنا. کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو وہ نفس امارہ جو ہمارے اپنے اندر بیٹھا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس لا کا اثر، اس لا کی تلوار کا جو پہلا ضرب ہے اس سے خم ہمارا اپنا نفس امارہ ہوتا ہے. یعنی کہ ہمارے اندر سے وہ خواہشات نکل جاتی ہے، ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے. ہمارے اندر ایک احساس پیدا کیا ہوتا ہے؟ نیکی اور بدی کا، اچھائی اور برائی کا. اچھا ایک چھوٹے بچے کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہوتی، نیکی اور بدی کی تمیز نہیں ہوتی. ایک پاگل شخص پر اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہوتی، نیکی اور بدی کی اس میں تمیز نہیں ہوتی. ایک مجذوب پر اس کی کوئی لاگو نہیں ہوتا. لیکن ایک عقل مند شخص، ایک شعور رکھنے والا شخص، ایک دنیا دار شخص
جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کا وار اس کے نفس پر ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے ہونے والی وہ خواہشات جو نفس امارہ ہیں اس کی صورت بدل جاتی ہے۔ اچھا، نفس امارہ بھی ختم نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھنا، نفس کوئی بھی ختم نہیں ہوتا، وہ مختلف اوقات میں ہماری ذکر کی کیفیت کی وجہ سے اپنی طبیعت کو بدل لیتا ہے، اپنی حالت کو بدل لیتا ہے، یعنی کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ اب جیسے آپ نے ذکر کیا لا الہ الا اللہ، اب جب ہم لا الہ الا اللہ کی تکرار کر رہے ہیں تو ہم اس کی چوٹ اپنے نفس پر مار رہے ہیں، ہم اسے زیر کر رہے ہیں، تو وہ نفس امارہ کی حالت بدل کر نفس لوامہ میں آ جاتی ہے۔ اب نفس لوامہ کیا ہے؟ اب نفس لوامہ کی مختلف تشریحات، مختلف تعریف، اس کی مختلف اوقات اور مختلف سلاسل میں مختلف ہے، لیکن مفہوم سب کا ایک ہے، مقصد سب کا ایک ہے، یعنی کہ رستے سب کے جدا جدا ہیں، لیکن ان سب کے جو رستے جدا جدا ہیں ان سب کی منزل ایک ہی ہے۔ اب ہم نفس لوامہ پہ آتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہمارا یہ راہ عملیات کا سفر چل رہا ہے، ہم اس راہ میں داخل ہوئے ہیں۔ اب ہم جب اس راہ میں داخل ہوئے ہیں، ہم نے سب سے پہلے اپنے نفس امارہ کو شکست دی، ہم نے اس کو خم کیا۔ اچھا، خم کرنے کے بعد ہمارے اندر ایک شعور بیدار ہوا کہ جس نے ہمیں بتایا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے۔ اب جب ہم نفس امارہ سے ہم نے اس کو بدل کر دوسری کیفیت میں داخل ہوئے جس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، تو نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس لوامہ کے اندر پھر ہماری وہ خواہشات کہ جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکے رکھتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اب گوشت ہے، اب گوشت کھانا ہمارے اسلام میں جائز ہے، گائے کا گوشت کھانا حلال ہے، بکرے کا گوشت کھانا حلال ہے، مچھلی کا گوشت کھانا حلال ہے، لیکن ہم جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان گوشت کو وقتی طور پہ ترک کرتے ہیں، اس کو مستقل نہیں چھوڑتے، اس کو ایک ایسی حالت تک لانے کے لیے ہم اس کو ترک کرتے ہیں جب تک ہم نفس لوامہ کو نفس ملحمہ تک نہیں پہنچا دیتے۔ جس کو نفس ملحمہ کہا گیا ہے۔ ہم جو گوشت ترک کرتے ہیں ایک حد تک کرتے ہیں۔ اب میں نے کہا کہ اب ہم عملیات کے ساتھ میرے ساتھ لوگ سفر میں شامل ہیں، آپ لوگوں نے پرہیز کرنا ہے۔ میں نے کہا آپ کو پرہیز کرنا ہے، آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم پرہیز کریں گے۔ اب آپ نے ڈاکٹر صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو ذکر کر رہے ہیں، ہم تو روحانی عمل کر رہے ہیں، تو یہ گوشت تو ہمارے لیے ہمارے رب نے حلال کیا ہے، آپ کون ہوتے ہو ترک کروانے والے؟ آپ کون ہوتے ہو ہمیں چھڑوانے والے؟ آپ ہمیں کیوں روک رہے ہو اس چیز سے؟ سوال ذہنوں میں آتا ہے ہمارے، کیوں پرہیز کیوں کروایا جاتا ہے؟ اس کی روحانیت کی دنیا میں کیا اہمیت ہے؟ راہ عملیات میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور اس مبارک سفر میں اس کو ترک کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ ہم پرہیز کیوں کرتے ہیں بھائی؟ ہم پرہیز اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارا وہ جو نفس لوامہ کی حالت بدلی ہے وہ اپنی اصلی حالت پہ نہ چلا جائے، یعنی کہ ایک حالت سے جب ہم دوسری حالت میں آئے اور دوسری حالت پہ ہم نے اس پہ توجہ نگہبانی نہیں کی تو وہ اپنی پچھلی حالت پہ لوٹ آتا ہے، کہ جیسے ایک شخص سیدھا چلتے چلتے گمراہ ہو گیا۔ اب وہ سیدھے سیدھے چلتے چلتے گمراہ کیوں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نفس لوامہ جو تھا آپ نے اس کی نگہبانی نہیں کری، آپ نے اس پہ توجہ نہیں کری، آپ نے اس کی جو ضروریات تھی اس کو پورا نہیں کیا، اس لیے وہ اپنی اصلی حالت پہ لوٹ گیا۔ اب جب وہ اپنی اصلی حالت پہ لوٹ گیا تو آپ وہیں کھڑے ہو گئے جہاں سے آپ چلے تھے۔ اب وہ سفر آپ کا 3 مہینے کا تھا، وہ سفر 3 سال کا تھا، وہ سفر 30 سال کا تھا، یا وہ سفر آپ کی ساری زندگی کا تھا۔ ہم واپس لوٹ گئے۔ اب جب واپس لوٹے تو ہم کامیابوں میں سے تو نہیں ہوئے،
اب ہم جو پرہیز جو کرتے ہیں نا، ہم اس حالت پر قائم رہنے کے لیے کرتے ہیں. کس حالت پہ؟ کہ اس وقت جو ہمارے نفس کی حالت نفس لوامہ کی ہوتی ہے. اب گوشت کا ہمارے اس نفس سے کیا تعلق، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ تم جانوروں کو گوشت اتنا نہ کھاؤ کہ تمہارا پیٹ جانوروں کا قبرستان بن جائے. ایک مثال کے طور پہ سمجھاتے ہیں، ایک نصیحت کے طور پہ سمجھاتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اتباع فرماتے ہیں. اور آج کی میڈیکل ریسرچ ہے، یہ ڈاکٹروں کی ریسرچ ہے یہ، کہ انسان جس جانور کا گوشت کھاتا ہے اس میں اس جیسی خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں. اب اس کی مثال ایسے کہ جیسے جو لوگ گائے کا گوشت کھاتے ہیں، اب کچھ لوگ ہیں جو سور کا گوشت کھاتے ہیں. اب جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں ان میں اس جیسی خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں جو سور جانور میں تھیں، اور جو لوگ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں اس میں اس جیسی خصلت پیدا ہونے لگتی ہے. اس کا اثر اس کے جسم پر ہوتا ہے. روحانیت کا ابھی روحانیت کا کوئی وہ نہیں ہے، میں صرف بات کر رہا ہوں انسانی جسم کی اور اپنے نفس کی. اب ایک شخص سور کا گوشت کھاتا ہے. اب سور کی خصلت کیا ہے؟ بے حیائی. کہ سور پہ اگر آپ ریسرچ کرو، اس کو دیکھو اس جانور کا، اور اس جانور کی طرز زندگی دیکھو کہ وہ جانور کس ماحول میں کس طرح پرورش پاتا ہے، اس کی بچوں کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، اور اس کے اندر کیا کیا ایسی عادتیں ہیں کہ جو اس کا گوشت کھانے والے کے اندر منتقل ہوتی ہیں. اب دیکھیں جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں ان کے اندر ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بے حیا ہو جاتے ہیں. ان کے اندر سے ایک حجاب ختم ہو جاتا ہے جو حیا کا ہے. اب آپ بیرونی ممالکوں میں دیکھیں، آپ یورپ کو دیکھیں، آپ ایسے کنٹریز میں دیکھیں جہاں پہ یہ گوشت عام ہے اور کھایا جاتا ہے. ہمارے دین میں یہ حرام کیوں ہے؟ ہمارے دین میں اسلام میں یہ منع کیوں ہے؟ اس ہی لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ ہر جانور کی عادت، ہر جانور کی خصلت مختلف ہوا کرتی ہے. وہ جانور، وہ چوپائے جو ہم پر حلال ہیں، آپ ان کا طرز زندگی دیکھیں، ان کی پرورش دیکھیں، ان کا ماحول، ان کا رہن سہن دیکھیں، اور پھر ایسے جانوروں کا رہن سہن دیکھیں کہ جس کو ہمارے دین نے حرام قرار دیا گیا ہے، تو فرق آپ کے سامنے بالکل واضح آ جائے گا. اس ہی لیے گوشت کھانے سے منع کیا جاتا ہے کہ تم جب گوشت کھاتے ہو تو اس کا اثر جب تمہارے باڈی پر پڑتا ہے تو پھر وہی اصل حالت کی طرف لوٹنے لگتا ہے تمہارا نفس لوامہ کہ جو پہلے امارہ تھا. اچھا بزرگ ساری زندگی کے لیے گوشت ترک نہیں کرتے. ہم نے بھی پرہیز کیا، ایک حد تک کیا، ایک عرصے تک کیا. ایک عرصے مراد میں نے کئی سالوں کیا. کیوں کیا تھا؟ صرف اس لیے کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں ہمارے لیے کوئی آزمائشیں نہ آئیں، ہمارے ساتھ کوئی پریشانیاں نہ آئیں، ہمارے ساتھ کوئی مصائب نہ ہو، ہمارے ساتھ وہ خصلتیں پیدا نہ ہو جائیں کہ جس سے ہم روحانیت سے دور ہو جائیں. اس ہی لیے آپ کو پرہیز کا حکم دیا گیا، اسی لیے آپ کو پرہیز کا کہا گیا کہ وہ لوگ کہ جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو سلسلہ چلاتے ہیں، وہ لوگ جو صاحب سلاسل ہیں، وہ لوگ جو پیران عظام کے مرتبے اور مقام پر ہیں، وہ لوگ کہ جن کے ہزاروں کی تعداد میں مریدین ہیں، اسی لیے ان کو کہا گیا کہ آپ پرہیز کو لازم کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی طبیعت، آپ کی کیفیت، آپ کی خصلتیں، آپ کی عادات آپ کے مریدوں پر ضرور آتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا دیس ویسی بھیس، یعنی یاد رکھنا کہ مرید کے اندر ہر وہ عادت سرایت کرتی ہے جو اس کی پیر کی ہوتی ہے، اس کے اندر منتقل ہوتی ہے جو اس کے پیر کی ہوتی ہے. جیسے اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا بات کرنا، اس کا سمجھانا، اس سے گفتگو کرنا، اس کی اندر باطنی عادتیں، اس کی ظاہری عادتیں،
آہستہ آہستہ مرید کے اندر وہ سب سرایت کرنے لگتی ہیں. جب یہ مکمل طور پہ سرایت کر جاتی ہیں پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ فنا فی شیخ ہو گیا، یعنی کہ اپنے شیخ میں گم ہو گیا. اب یہ وہ ختم ہو گیا، اب اس کے شیخ نے اپنے وجود کو اس مرید کے وجود کے اندر منتقل کر دیا، تو وہ فنا فی شیخ ہو گیا. سنا ہے نا کتابوں میں کہ فنا فی شیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، یہ 3 مقامات ہیں نا، یہ 3 ہماری منزلیں ہیں نا. ابتدا ہماری کہاں سے چلتی ہے؟ فنا فی شیخ سے. اب آپ عامل نہیں بن رہے، اب آپ عامل سے کامل کا سفر کر رہے ہو، اور جب آپ عامل سے کامل کا سفر کرنا شروع کرتے ہو تو پھر آپ کو وہ طریقہ اپنانا پڑتا ہے جو آپ کے پیروں کا طریقہ رہا ہے، جو آپ کے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. کیوں اس عمر میں بھی بزرگ پرہیز کرتے ہیں جبکہ ان کو پرہیز کی ضرورت نہیں ہے؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 40 سال پرہیز کیا، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی آپ نے. بغداد کے اندر ایک عورت اپنے بچے کو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لائی، کہنے لگی حضور آپ اس کو اپنی صحبت میں رکھیں تاکہ آپ کی صحبت کا اثر اس پہ پڑے، آپ کی عادتیں اس بچے کے اندر آئیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اپنے بچے کو چھوڑ جاؤ. اب وہ بچے کو اپنے چھوڑ کے چلی گئی. کچھ عرصے کے بعد جب آئی تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ بیٹھا ہوا دال سے، بھیگی ہوئی دال پانی کے مترادف، اس میں روٹی چور کے بغیر نمک کے بغیر ذائقے کے وہ کھا رہا ہے، اور اسی کے بالکل قریب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مرغ تناول فرما رہے ہیں. اس عورت نے دیکھا اپنے بچے کو کہ میں نے اس کو اپنے لال سے پالا، اس پہ میں نے اتنے نازوں سے پالا کہ میں نے اس پہ ہر چیز کی خواہش اس کی پوری کی، اور یہاں پہ میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. وہ حضور غوث العظم کے پاس گئی، کہنے لگی حضور آپ خود مرغ تناول فرما رہے ہیں اور آپ نے میرے بچے کو کس حال میں رکھا ہوا ہے. تو آپ مرغ تناول فرما رہے تھے، ہڈیاں ایک جگہ جمع فرما رہے تھے. آپ نے اس ہڈیوں کی طرف دیکھا، آپ نے کہا کم بزن اللہ، کہ وہ ہڈیاں جڑ کے مرغا بن گئی. تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ اس قابل ہو جائے کہ یہ اس مقام پر آ جائے تو یہ میری طرف سے کھائے. تو یہ مثال، یہ واقعہ، یہ بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ابتدائی حال میں ہمیں وہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے لیے گراں گزرتی ہے ہماری طبیعت کو. روحانیت ایسے ہی نہیں ملتی، کامیابی ہمیں ایسے ہی نہیں ملتی، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے. اور یہ مبارک مہینہ اور مبارک سفر ہمارا چل رہا ہے تو اس میں کوشش کریں کہ ہمت کریں کہ اگر آپ بیمار نہیں ہیں، آپ صحت مند ہیں، اللہ نے آپ کو اچھی صحت عطا کی ہے، تو آپ پرہیز کا اہتمام کر لیں. پرہیز اسی لیے کرایا جاتا ہے تاکہ مرید اپنی پچھلی حالت کی طرف نہ لوٹے، اپنے آگے کی طرف بڑھے. اور جب ایک وقت آتا ہے جب نفس لوامہ قرار پا جاتا ہے، اور نفس لوامہ قرار پا کر جب اپنی دوسری حالت میں داخل ہوتا ہے تو پھر ہر چیز اس کے لیے یکساں ہو جاتی ہے. اور پھر آخر میں پھر مطمئنہ کہ یا ایھا نفس مطمئنہ، کہ اے اطمینان پانے والی نفس لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تیرا رب تجھ سے خوش ہوا، تیرا رب تجھ سے راضی ہوا، اور جا میری جنت میں داخل ہو جا. یعنی کہ ایک پروسیس سے گزر کر ہی اس کا نفس مطمئن ہوگا نا. اور جب وہ گزرا ہی نہیں ہے تو وہ اطمینان پانے والی نفس کیسے بنے گی؟ اور جب تک وہ اطمینان پانے والی نفس میں بنے گی تو وہ اپنے رب کو کیسے پہچانے گی؟ کیسے وہ اس امر کو سنے گی کہ جا میری جنت میں داخل ہو جا؟ کیوں نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مر جاؤ مر جانے سے پہلے، یعنی کہ اپنے آپ کو اس رستے سے گزار لو
جو ہدایت کا رستہ ہے، جو مشکلات کا رستہ ہے، جو مصائب کا رستہ ہے، جو آزمائش کا رستہ ہے، جو صرف وقتی ہوتا ہے لیکن اس کا اختتام، اس کا انجام بہت احسن ہوتا ہے۔ اور جو شخص ان راستے پہ تکلیف نہیں اٹھاتا پھر وہ دوسری صورت میں تکلیف اٹھاتا ہے۔ جو شخص راہ سلوک میں اس رستے پہ ان طریقوں پہ نہیں چلتا، آزمائش میں نہیں پڑتا، پھر وہ دوسرے طریقے سے آزمایا جاتا ہے۔ آزمایا ضرور جائے گا کیونکہ یہ رب کا حکم ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے مال سے، تمہاری اولاد سے، اور تم سے جڑی ہوئی تمام ہر اس چیز سے جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس مشکل سے یہ مشکل بہتر ہے۔ وہ پھر مشکل نہیں ہوگی، وہ پھر بلا ہوگی۔ وہ مشکل نہیں ہوگی، پھر وہ وبا ہوگی۔ وہ مشکل نہیں ہوگی، پھر وہ بلائیں آزمائش کی صورت میں ہوں گی۔ آزمائے ضرور جاؤ گے۔ بہتر ہے کہ اس طریقے پہ آزما لیا جاؤ کہ جو ولیوں کا طریقہ کار رہا ہے، اس طریقے پہ اپنے آپ کو ڈھال لو جو ولیوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس راہ عملیات سے راہ سلوک تک میں وہ آزمائشیں آپ بسر کر لو، آپ اس رستے پہ چل لو کہ تھوڑی سی پریشانیاں ہیں لیکن اس کے بعد آسانی ہے۔ میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا نا کہ 3 سال، میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا نا 30 سال، میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا نا ساری زندگی۔ میں نے آپ سے کیا کہا؟ صرف 3 مہینے۔ مجھے معلوم کہ تم 3 مہینے میرے ساتھ اس رستے پہ چل پڑو گے تو یہی جو 3 مہینے میں تمہیں عادت پڑے گی، یہ عادت تمہاری ساری زندگی تمہارے اندر رہے گی، پھر تمہارا اختیار رہے گا ہر اس عمل پر جو تم کرتے ہو۔ اچھا، ہم جب پرہیز کرتے ہیں اور ہم اس پرہیز کے دوران جب ہم کسی نقوش کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس پرہیز کے دوران جب ہم اس نقوش کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ عمل پڑھتے ہیں جو ہمیں ہمارے استادوں نے بتایا ہے، تو اس کا اثر ڈبل ہو جاتا ہے۔ پرہیز کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، اب میری کیفیت نہیں بن رہی۔ کیوں نہیں بن رہی؟ کیونکہ میں پرہیز نہیں کر رہا۔ اب میں پرہیز نہیں کر رہا، میں پڑھ رہا ہوں، تو میری کیفیت بنے گی 10 دن کے اندر۔ سب سے پہلی کیفیت بنے گی، یعنی کہ جب میرا 40 دن کے اندر ایک 25% کا ایک حصہ مکمل ہوگا، ایک سٹیپ، تو میری کیفیت بدلے گی، اس کا اثر مجھ پر ظاہر ہونے شروع ہوگا۔ جو شخص پرہیز نہیں کرتا اس کی کیفیت مشکل سے بنتی ہے، اور جو شخص پرہیز میں آ جاتا ہے اس کی کیفیت پہلے دن کے بعد بننے شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں تو آزما لینا یہ بات۔ اور جو لوگ پرہیز میں آ جاتے ہیں نا، ان کے لیے سفر بھی آسان ہو جاتا ہے اور پھر وہ گناہوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ پرہیز آپ کو معلوم، میں ایک مثال ایسے دیتا ہوں آپ کو، پرہیز کیا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ ماہ رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت میں ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب روزے کی حالت میں جب ہوتے ہو، آپ کو بھوک بھی لگتی ہے، آپ کو پیاس بھی لگتی ہے، آپ کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، پیاس کی بھی شدت ہوتی ہے۔ آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور وہ کیفیت جو روزے کی آپ کی ہے تو وہ آپ کو گناہ سے بچاتی ہے، وہ آپ کو بے حیائی سے بچاتی ہے، وہ آپ کو ہر ایک اس چیز سے بچاتی ہے۔ آپ ٹی وی نہیں دیکھتے، آپ فیس بک نہیں دیکھ رہے ہوتے، فیس بک پہ کوئی اگر بھائی چیز آ جاتے اب ٹھک کر کے جلدی سے اسکرول کر دے تو آگے نکلے کہ میرا روزہ مکرو نہ ہو یا میرا روزہ نہ ٹوٹے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کیفیت ہو رہی ہوتی ہے آپ کے اوپر۔ اس کیفیت یعنی کہ اس روزے کا اثر ہوتا ہے، اس نیت کا اثر ہوتا ہے جو تم پر حکم ہے، یعنی کہ اس کے امر نے تمہاری کیفیت کو بدل دی۔ یعنی کہ روزہ رکھنے کا حکم ہے نا کہ جب تم ماہ رمضان مبارک کے مہینہ پاؤ تو تم اس میں روزہ رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔
اب یہ حکم تمہارے رب کا ہے. اب جب تمہارے رب کا حکم تم پر ہوا, تم نے اس پہ عمل کیا, تمہاری کیفیت بدلنے شروع ہو گئی. دیکھو تم روزے کی حالت میں ہو, تم کوئی برے کام سے بچ رہے ہو, تم جھوٹ سے بچ رہے ہو, تم زنا سے بچ رہے ہو, تم گناہوں سے بچ رہے ہو, تم کسی سے بات نہیں کر رہے کہ نہیں یار ابھی ذرا افطار ہو جائے اس کے بعد بات کرتا ہوں, نہیں یار ذرا افطار ہو جائے میں اس کے بعد یہ کرتا ہوں. تم اس حالت میں نہیں کرتے, کیوں؟ کیونکہ تمہاری کیفیت بنی ہوئی ہے کیونکہ تم ایک روزے کی حالت میں ہو. اسی طریقے سے جب تم پرہیز کرتے ہو اور روزہ نہیں رکھتے تو تمہاری کیفیت روزے والی ہی ہوتی ہے, تمہاری حالت روزے والی ہی ہوتی ہے. جب سامنے تمہارے کوئی گوشت آتا ہے, کوئی چیز آتا ہے, تو تم کیا بولتے ہو کہ میں پرہیز ہوں. پرہیز میں کیوں؟ تمہارا دماغ ڈائریکٹ ڈائیورٹ کہاں پر ہوا؟ تمہارے پڑھائی کی طرف, ڈاکٹر صاحب کی طرف, کہ مجھے ذکر کرنا ہے, مجھے نقش لکھنا ہے, مجھے عمل پڑھنا ہے. تو یہ کیفیت تمہاری 24 گھنٹے رہتی ہے. اور جب تم پرہیز نہیں کرتے تو تمہاری یہ کیفیت نہیں رہتی, اور جب تمہاری وہ کیفیت نہیں رہتی تو تم سے ہر چیز سرزد ہوتی ہے پھر. اور جب تمہاری کیفیت تمہیں ایک دائرہ حصار میں لے لیتی ہے تو تم ہر اس چیز سے محفوظ ہو جاتے ہو. تو گویا معلوم یہ ہوا کہ پرہیز ہمارے لیے اتنا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو روحانی معالج ہیں, جو اس رائے عملیات میں عمل سیکھ رہے ہیں, کام سیکھ رہے ہیں, پڑھائی سیکھ رہے ہیں, ذکر سیکھ رہے ہیں, علاج سیکھ رہے ہیں, اپنے لیے سیکھ رہے ہیں, دوسروں کے لیے سیکھ رہے ہیں. تو وہ ایک ایسے حصار دائرہ میں موجود ہیں کہ وہ اس کیفیت میں موجود ہے جو کیفیت پورے 3 مہینے سے تجاوز کر جاتی ہے. اب آئی بات سمجھ میں کہ پرہیز کیا ہے, کہ پرہیز کیوں کرایا جاتا ہے, کہ پرہیز کی اہمیت کیا ہے. پرہیز کیفیت بناتا ہے ہمارے جسم پر, پرہیز کیفیت بناتا ہے ہمارے وجود پر. میرا کام ہے آپ کی اصلاح کرنا. اس راہ سلوک, اس راہ عملیات میں ہم اپنا سفر کر رہے ہیں نا, ہم عمل ذکر کر رہے ہیں نا, ہم عمل پڑھ رہے ہیں نا. اب اس دوران ہونے والے جو آپ مجاہدہ جو کر رہے ہو, اس دوران ہونے میں جو مشاہدات آپ کے ہوں گے میں آپ سے وہ بیان کروں گا. اس دوران آپ کو جو تکالیف آ رہی ہوں گی میں وہ بیان کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میں وہ تکلیف سے گزر چکا ہوں. میں یہاں بیٹھ کے جو بتا رہا ہوں گا, آپ وہاں بیٹھ کے وہ بولے ہوگے یار ڈاکٹر صاحب کو کیسے معلوم, ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ میرے ساتھ ہو چکی ہیں, مجھے کوئی غائب کا علم نہیں ہے. اب ایک شخص ایک کام سیکھ چکا ہوتا ہے, اب وہ جب کسی کو سکھاتا ہے تو جب سکھانے والے کو وہ بتاتا ہوتا ہے, جب جس کو بتا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کو کیسے معلوم. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس راستے سے گزر چکے ہیں وہ, اور وہاں ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے یقیناً 100% نہ بھی ہوں تو 99% تو ہوں گے تم پر. اب اس سلوک, اس راہ عملیات کے اندر, اس عمل کے اندر, اس ذکر کے اندر جو تم اپنا سلوک کا سفر طے کر رہے ہو, اس میں جو تمہاری مشکلات آئیں گی وہ تم میری زبانی یہاں پہ سنو گے. دیکھو استاد بندہ کتابوں سے نہیں بنتا. اگر کتابوں سے استاد بنتے ہیں نا تو آج ساری دنیا استاد ہوتی. کتاب جو دنیاوی کتابیں ہیں وہ ہمیں شعور دیتی ہیں, جو دنیاوی کتابیں ہیں وہ ہمیں طریقہ کار سمجھاتی ہیں, وہ ہمیں بتاتی ہیں رستہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اب اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے شہد کی مکھی ہے, وہ شہد بناتی ہے لیکن وہ آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ شہد بناتی کیسے ہے. بھائی شہد کی مکھی شہد دیتی ہے نا, شہد بناتی ہے نا, لیکن وہ آپ کو سمجھائے گی کہ میں کیسے بناتی ہوں؟ ہرگز نہیں بتا سکتی شہد کی مکھی کہ وہ کیسے شہد بناتی ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرو کہ اس راہ سفر میں پرہیز کو تھوڑا سا لازم کر لو میرے کہنے پہ. تھوڑی سی پریشانی ہوگی لیکن نکل جاؤ گے. پھر ہو سکتا ہے اس پرہیز کی بدولت آپ بیماریوں سے چھٹ جاؤ, ہو سکتا ہے آپ کے اندر کچھ ایسے جراثیم ہوں کہ جو آگے جا کے تمہارے لیے نقصان کا باعث ہو اور تم پرہیز کرو اور اس پرہیز کی بدولت وہ جراثیم تمہارے اندر مرنے شروع ہو جائیں.
تم بیماریوں سے بچ جاؤ. اس کی مثال ایسے جیسے روزہ. آج میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے آپ کو معلوم؟ کہ جو لوگ فاقہ کرتے ہیں نا وہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتے موذی امراض میں. اب انگریز وہ باقاعدہ طور پہ 24 گھنٹے کا فاقہ کرتے ہیں. اس لیے بیماریوں سے بچنے کے لیے کہ ہمارے جسم کے اندر جو فساد پیدا ہوتا ہے نا، وہ جب ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے نا تو ہمارے جسم کے اندر، ہمارے معدے کے اندر وہی سیلز جو بھوک کی احساس کو جگاتے ہیں اپنے اندر، پھر وہی ہمارے اندر مردہ سیلوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں جو بیماریاں ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ کیوں ہمارے دین میں کہا ہے کہ اور کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو؟ قرآن کہتا ہے نا. اور ہمارے محبوب نے کیا فرمایا؟ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا علی شان ہے نا کہ کھانا اس وقت تک نہ کھاؤ جب تک بھوک تمہیں بیتاب نہ کر دے، یعنی کہ اپنے عروج پر نہ پہنچے. اس کی کوئی تو وجہ ہے نا. آج میڈیکل سائنس پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے؟ میڈیکل سائنس کے لیے ہمیں کھانا اس وقت کھانا چاہیے جب ہماری بھوک اپنی عروج پر ہو، تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا. لیکن ہمیں بھوک نہیں ہے، ہم نے کھانا کھا لیا، بھوک نہیں ہے کھانا کھا لیا، بھوک نہیں ہے کھانا کھا لیا، تو وہ بیمار ہونے لگتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اس کی مثال ہمارے ہی اس راہ سفر میں ہے.